अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में कोर हेडक्वार्टर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो अगर सुनी है तो आपके लिए ये वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं सुनी तो भी इसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीदा चीदा सवालात थे और जो पाकिस्तान अफवाज के तर्जुमान ने वो जवाबात दिए हैं और जिस अंदाज में उन्होंने अफगानिस्तान की हुकूमत को एक मैसेज दिया है और अफगानिस्तान की सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने पे जो इंडिया का उन्होंने रोल वहां पे बयान किया है, तो हम कोशिश करेंगे इस वीलॉग में उन तमाम जवाबात का आप तक पहुंचाएं एक तजिए के साथ। और इस जो रात पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए हैं काबुल के अंदर उन टेरर ठिकानों के ऊपर, और वहां पे कौन से दहशतगर्द मारे गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में कौन कौन सी कार्रवाइयां की थी, और इस कार्रवाई से और फिर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो इंडिया को तकलीफ हुई है, जो इंडियन मीडिया चीख रहा है, उसके ऊपर तफसीली बात की गई है। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। रात 2:30 बजे एक ऑपरेशन हुआ है जो पाकिस्तान फिजाइया ने और पाकिस्तान आर्मी ने उसको वेल कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूट किया काबुल के अंदर, और 3 ठिकानों के ऊपर, 2 से 3 ठिकाने हैं जिसमें जो टीटीपी के सरबराह थे जो अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल कर रहे थे, और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हैं उनके ऑफिसर्स और ऑफिशियल के ऊपर उन्होंने अटैक किया, जिसमें 9 से 10 अफराद जो हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे और एक मेजर और बाकी जो 9 एहलकार थे वो शहीद हुए। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे पाकिस्तान अफवाज ने रात 2:30 बजे एक ऑपरेशन लॉन्च किया और वहां पे एग्जैक्ट लोकेटेड उसको किया और वहां पे उसको अटैक किया, और नूर वली जो महसूद थे वो उसमें मारे गए हैं, वो जहन्नम वासिल हुए। उनके साथ जो और दोस्त थे उनके जो अकम्प्लिसेस थे वो भी जहन्नम वासिल हुए। अब पॉइंट ये है, इसके ऊपर जो जो बातें हुई हैं, जो नेगेटिव माइंडसेट बात कर रहा है, हम तफसील से पूरे तहम्मुल मिजाजी से इस वीलॉग में हमने उसका जवाब दिया है। देखिए, एक पहला सवाल ये किया कि जो सोशल मीडिया पे एक नेगेटिव माइंडसेट वो उभार रहा है कि ये जो लोग थे टीटीपी के सरबराहान, ये तो पहले भी थे, तो अब पाकिस्तान ने क्यों स्ट्राइक्स की हैं, तो पहले क्यों नहीं की? ओके, एक तो इसका जवाब देंगे, और दूसरा अफगानिस्तान की सॉइल हमारे खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रही है, इसका भी जवाब देंगे। तीसरा ये है कि जब हम अफगान मुहाजिरीन को इतने साल उनको होस्ट करने के बाद वापस भेज रहे हैं तो कौन सा माइंडसेट है जो उनको रोकने पे तुला हुआ, इसका भी जवाब इसी वीलॉग में है। और पाकिस्तान में कौन से जो सियासी और गैर सियासी एक्टर्स हैं जो इस दहशतगर्दी की फिजा को परवान चढ़ा रहे हैं या वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब देखिए, और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की शख्सियत को किस अंदाज में कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, और आप जानते और ना जानते हुए आप किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, किस प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपने उसको भी गौर से सुनना है। देखिए, फर्स्ट वी आर पाकिस्तानी, फर्स्ट वी आर मुस्लिम, देन वी आर पाकिस्तानी, ठीक। और जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने बड़ा बबंगे दोहल अंदाज में यह कहा है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। अब देखिए कितनी बहादुराना एक स्टेटमेंट है, और ये पाकिस्तान के मुसलमानों की और पाकिस्तानियों के दिलों की तर्जमान है। वो क्यों? वो इसलिए कि हम यानी पाकिस्तानी कोई ओवर 80,000 इनोसेंट जो थे हमारे वॉर एंड टेरर में शहीद हुए, $150 बिलियन प्लस का हमारा नुकसान हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का। इवन देन हमने कभी भी किसी को लेबल नहीं किया कि ये जो क्रिश्चियन टेररिस्ट है या हिंदू टेररिस्ट है, हमने कभी नहीं कहा। हमारे तो इवन एटॉमिक बम को इस्लामिक बम कहा गया, हमारे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, ये इस हद तक हमें जो है ना वो एक लेबल किया गया। लेकिन आज भी दहशतगर्दी की जंग लड़ने के बाद जो आज भी हम लड़ रहे हैं, तो हमने किसी को लेबल नहीं किया, किसी मजहब को। तो हमने आज भी कहा कि ये जो दहशतगर्द है इसका कोई मजहब नहीं होता। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग से। देखिए, उस जंग से पहले हमने जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने सुन रखी है ये आवाज कि हमारे टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं है। सुन रखे ईमानदारी से, हामिद मीर साहब से पूछे, पता है उनको इस बात का। एक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आते हैं, एक बहादुर जनरल आता है, पाकिस्तान की अफवाज की कमान संभालता है, और हमें धमकी दी जाती है कि हम आपको पत्थर के जमाने में भेज देंगे, हम अंदर घुस के मारेंगे। ये बयानिया भारत की तरफ से नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरफ से आपने सुन रखा है। एक बहादुर जनरल आता है, उसने पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसका माइंडसेट तब्दील करके रख दिया। उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है बात करने की, तुम हमें धमकाओगे। उसने उस धमकी का सीरियस जवाब दिया और पाकिस्तान अफवाज को उसने बॉर्डर पे लगा दिया। उसने पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल थे उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, नेवल एडमिरल के साथ किया, और पाकिस्तान की अफवाज जो है ना उनको इंडिया के सामने ला खड़ा किया और कहा कि आओ हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। इंडिया फिर भी उसको यकीन नहीं था कि यार ये हमसे लड़ने के लिए आ गए।
تو اس نے جس انداز میں 6 اور 7 مئی کی رات کو پاکستان کے جو انوسنٹ بچے تھے، قرآن پڑھتے بچوں کے اوپر حملہ کیا، اور بعد میں اگلے دن اس کا جو ایک ڈس انفارمیشن کا نیٹ ورک ہے اس نے کہا کہ یہ تو ٹیرر ہبز تھے، ہم نے اس کے اوپر بھی صبر کیا۔ اگلے دن اس نے ڈرون سٹرائکس کی، اور پھر ہماری جب ایئر بیسز کو اس نے نشانہ بنایا، 3 ایئر بیسز کو، وہ پتہ نہیں کہتے تو 40-50 ہے، میں نے کہا یار اتنی تو ہماری ایئر بیسز بھی نہیں ہے، پتہ نہیں تم کس قوم سے ہو۔ پاکستان کی لاہور پورٹ ہم نے تباہ کر دی، اور کراچی بندرگاہ تباہ ہو گئی، انڈین فوج داخل ہوگی، پتہ نہیں کہاں داخل ہوگی۔ میں نے اگلے دن وی لاگ کیا تھا کہ پاکستان میں میرے سمیت 25 کروڑ جو عوام ہیں وہ تو محفوظ ہیں، اب پتہ نہیں بندرگاہیں کہاں تباہ ہوئے یہ نہیں پتا، کہاں کہاں اٹیک ہوا یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ جب باتیں چلیں تو اس کے بعد ہمارے اوپر جو ہے نا اس نے جس انداز میں ٹیررائز کرنے کی کوشش کی، تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے پہلے پوری دنیا کو ریئلائز کرایا تھرو ڈپلومیٹیکلی کہ دیکھیں وی آر پیسفل پیپل، انڈیا اگریشن کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ابھی۔ پھر جب جواب دیا اس نے، اور جواب اتنا بھیانک اور دردناک تھا انڈیا کے لیے کہ وہ چیخنا شروع ہو گیا۔ اس کے جس انداز میں طیارے گرائے گئے، جس انداز میں، اور وہ بڑے ویل اکوپڈ طیارے تھے، بڑا ایک بھینکر طیارہ تھا اس کا رافیل، ہم نے اس کو غرور خاک میں ملایا، اور اس انڈین جو افواج تھی وہ آج تک بھیگی بیلی بنی ہوئی ہیں۔ آج ان کا جو وہ نشیڑی سا ایئر چیف مارشل ہے وہ روتا ہے چلاتا ہے، آج وہ ٹڈا ان کا جو ہے وہ دویدی یا کون سا ہے وہ جو آرمی چیف ہے وہ گیڈر بھبکیاں دیتا ہے، ہلکا سا اس نے اشارہ کیا، ہم نے پھر سر کریک کے اوپر بلڈ اپ کر دیا کہ آؤ ہم تیار ہیں۔ اب دیکھیے اتنا بڑا بارڈر ہے اور اتنا بڑا 5 گنا طاقتور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا کس نے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اور پاکستان کے غیور جوانوں نے، پاکستان کے غیور افواج نے۔ تو کیا خیال ہے، آپ کو لگتا تھا کہ یہ فتح اتنی جلدی ہضم ہو جائے گی، اتنی شکست وہ اس کو ہضم کر پائے گا، اور آپ کو یہ فتح ہے وہ ایویں ہی چلی جائے گی؟ نہیں، تو یہ لازمی طور پہ تھا کہ اس کا رد عمل دے گا۔ تو اس نے رد عمل کہاں سے دیا؟ افغان سوائل استعمال کی، یکدم جو ہے ٹیررزم کی فضا جو ہے نا وہ کریٹ ہو گئی، اور ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے اپنا صوبہ، وہ اس میں جو ہے نا آپ دیکھیں ٹیررزم کے واقعات زیادہ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ شیر کا بچہ نہیں گھبرایا، اس نے پاکستان کی ایک سگنیفیکنٹ جو چنک تھا آرمی کا وہ وہاں پہ کھڑا کر دیا، اور ڈیلی بیسس پہ آپریشن لانچ کر دیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لانچ ہوئے، اور پچھلے 10 سال میں جتنے خارجی مارے گئے وہ اس 1 سال میں مارے گئے۔ اس نے کہا میں تیار ہوں تمہارے لیے۔ پہلی تو یہ دیکھیے جو انڈیا کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی وہ صرف انڈیا نہیں تھا مد مقابل، 3 ملک تھے، ایک انڈیا تھا، اسرائیل تھا، اور ایک بڑا ملک بھی پیچھے تھا جو آج کل آپ کے گھٹنے جو ہے نا چوسنے پہ تلا ہوا ہے، پاؤں آپ کے وہ پکڑ رہا ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ ہم نے اس کو پورا ٹھیک ٹھاک ویسٹرن ٹیکنالوجی کو زمین بوس کیا ہے، اور چائنیز ٹیکنالوجی وہ اٹھی ہے اس پہ، جس انداز میں وہ اسلحہ اور اس کے جو پلینز مینوفیکچرنگ کمپنیاں ان کے جو آپ دیکھیں ریٹس کتنے بڑے ہیں، اس کا جواب دیا انڈیا نے ہمیں اس ٹیررزم کے واقعات سے۔ اور دردناک بات ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے جو افغانی بھائی ہیں وہ استعمال ہوئے اس میں، جو افغان حکومت ہے بار بار اس کو کہا گیا، پاکستان کے منسٹرز گئے، اگر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سنیں تو وہ واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے منسٹرز گئے، ڈیلیگیشن گئے، انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ بھائی یہ ٹیرر بیٹھے ہوئے ہیں، ہبز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے، یہ ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا صفایا کریں، یہ وہ خارجی ہیں اگر آج پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے، انڈین روپے کے اوپر اشارے پہ ناچیں گے تو کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہوں گے۔ تو آپ کیا جو امریکہ کے خلاف آپ نے 20 سال جنگ لڑی ہے تو آئندہ ان کے خلاف لڑیں گے؟ تو بسم اللہ کریں، ہمارے ساتھ مل کے ان کے خلاف آپریشن کریں۔ تو خیر اس پہ افغان حکومت جو ہے دیکھیں پہلے اس نے پلڑا جو ہے نا وہ شو کیا انڈیا کی طرف، ابھی بھی ان کا وزیر خارجہ انڈیا میں گیا ہوا ہے، تو اس نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ پھر جب پاکستان کے اندر پاکستان کی سرزمین میں اتنا بڑا اٹیک ہوتا ہے اور ہمارے 12 سے 14 جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، 2 آفیسر شہید ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم اس پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے؟ تو رات پاکستان نے بہت زبردست جواب دیا ہے، اور ہم نے بتایا ہے کہ ہم کیسے اس کا پیچھا کریں گے دہشت گردوں کا۔ اب دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک آپ نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی آپ دیکھنے کی، دوسرا آپ نے گھس کے ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ مارا، ان دہشت گردوں کے مارا جو افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال کر رہے تھے، کسی کی جرأت نہیں ہے پاکستان کے خلاف کھڑا ہونے کی۔ اور یہ ایک ایکسپریشن ہوا تھا، ٹی ٹی پی نے ایران سے بھی وہ کوشش کی تھی، تو ہم نے ایران میں گھس کے مارا تھا ان کو، آپ کو یاد ہوگا۔ تو مجھے بتائیں یہ جو ملٹری بلڈ اپ ہے، یہ جو ملٹری اسٹریٹجک وننگ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے پہلے تو نہیں تھی۔ تو کیا خیال ہے آپ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، ان کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، ان کے خلاف گمراہ کن بیانہ نہیں بنایا جائے گا؟ تو جب بنا رہے ہیں تو استعمال آپ کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ ایک پورے صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پوری مشینری آپ کے پاس ہے پچھلے 12-14 سال سے
تو آپ کا دماغ نہیں ہو رہا؟ دیکھیے خیبر پختونخوا جس انداز میں اپنا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا ہے وہ ہمارا دل ہے، ہماری جان ہے، آزادی کی جنگ میں بڑی قربانی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اس کو داغدار کیا جائے؟ 3200 کی جو سیکیورٹی ہے وہ پرسنل ہے وہاں پہ، وہ نہیں کر پا رہے تو کیا پاکستان افواج نہیں کریں گی؟ ہوتا کون ہے وہ جو ہمیں مشورہ دے کہ ان کے ساتھ مصالحت کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ سیاسی حل نکالیں؟ تو جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی ٹھیک کہا انہوں نے، تو کسی ایک بندے نے کیوں نہیں کہا کہ نہیں بات چیت کر لیتے ہیں؟ کیوں؟ ہمیں پتا تھا کہ ہمارے معصوم بچوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہماری عوام پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہم نے دیا۔ اور ٹھیک اگلے دن آپ نے جس طرح دیکھا یوم فتح منایا ہم نے، اور پوری عوام سڑکوں میں نکل آئی، پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، فیلڈ مارشل سعید آصم منیر صاحب کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، جو ہمارے سپہ سالار، اور پھر اپنا جو ایئر چیف مارشل ہے ان کی تصویریں ہم نے اٹھائی ہوئی تھی، چوم رہی تھی عوام، تو خوشی سے سرشار تھی۔ تو کیا خیال ہے اس فتح کو ہم ایویں جانے دیں گے؟ اس کو خراب ہونے دیں گے؟ یہ چند جو شرپسند عناصر ہیں جو افغان سوائل استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو ہونے دیں گے؟ بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ الحمدللہ پاکستان اس وقت پوری طاقت کے ساتھ پورا ڈنکا بج رہا ہے اس کا پوری دنیا میں، ہم اس کو داغدار نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ایسی 10 قوتوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ریڈی ہیں جو انڈیا جیسے موذی دشمن کی صورت میں ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گی۔ تو ابھی بھی جس طرح لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا ہے کہ افغان حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے، یہ جو ناسور ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اور دوسرا جو خیبر پختونخوا کے جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، جو سیاسی ہیں، وہاں پہ ان کو کہا ہے، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو سہولت کار ہیں کہ ایک تو پہلا آپ کے لیے 3 آپشن دیے۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ وہ جو خارجی آپ کے پاس ہیں، جو معلومات آپ کے پاس ہیں، وہ آپ حکومت کو دیں، ریاست کو دیں، ریاستی اداروں کو دیں، اور ان کا کلا کما کیا جائے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے ان کا کلا کما کروائیں۔ تو تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور پہلے 2 آپشن پہ عمل نہیں کرے تو پھر آپ بھی تیار نہیں، کیونکہ پاکستان کا جو دشمن ہے اس کا زندہ رہنا پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے۔ جو پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، ہم وہ میلی آنکھ نکال لیں گے۔ یہ پیغام فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب کا ہے، یہ پیغام پاکستان افواج کا ہے، اور یہی پیغام پاکستان عوام کا ہے۔ کسی صورت میں کوئی ایسا بندہ قابل قبول نہیں ہے، کوئی سیاسی نان سیاسی ایکٹر بالکل قبول نہیں ہے جو پاکستان کی سالمیت کی طرف دیکھے گا، جو پاکستان کی سالمیت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا۔ ہمیں وہ آنکھیں قبول نہیں ہیں، ہم وہ آنکھیں نکالنے کی ہمت رکھتے ہیں اور ہم نکال کے دکھائیں گے۔